کہ ہم اس شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم حجاب کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کلچر کو، یاد رکھو حجاب کو کلچر ماننے والوں، حجاب کلچر نہیں، حجاب اٹ از اے گائیڈنس اینڈ اٹ از اے آرڈر، اٹ از اے کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے لیے ماننا اس کو ضروری، ہماری سماج کی بیٹی کو حجاب کرنا، پردہ کرنا اس کا آرڈر ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ آرڈر ہے۔ قرآن سے آپ کو الرجی ہوتی ہے تو آپ اپنے گرنتھوں کو اٹھا کر دیکھو، آپ کے گرنتھ کے اندر حجاب کی بات کہی گئی، نہیں کر سکتے آپ مخالفت۔ اگر آپ مخالفت کرو گے تو سب سے پہلے نمبر پر بھارت کے سنویدھان کی مخالفت ہوگی، آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہوگا، آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہوگا، آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہوگا، اس کے بعد پھر دھارمک باتوں کا وائلیشن ہوگا، اس کے بعد پھر ایشور کا وائلیشن ہوگا۔ ایشور تو کہتا ہے یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، کہ گھر کے اندر عورت ہے تو اس کا سمان کرو اور پھر ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ سمم کائشرو گریوا دھارین چلم، سمم کائشرو گریوا دھارین چلم، استھرہ سمپریکش ناسی کامگرا دشس چانبلوکنیہ، اس میں کیا پردہ نہیں ہے؟ اور صاف لفظوں میں کہا گیا، صاف لفظوں کے اندر میں کہ ادھے پشیستمو پری سنترام پادکو ہر ماتے کو شلپکو۔ اگر آپ کو قرآن کریم کی آیت جہاں سے پردے کا وجود ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنے بیویوں کو کہو، اپنی سماج کی عورتوں سے کہو، مومنہ عورتوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو کہ say to the believing women that they should lower their gaze in God. Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person in the market. آپ کسی غیر محرم کے سامنے میں اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کیجیے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے پردے کو، گھونگھٹ کو آگے کیجیے۔ یہ قرآن کا آرڈر ہے، یہی آرڈر آپ کے شاستروں کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ بولتے ہو کہ ہم اس کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، تم قرآن کو چھوڑو، اپنے گرنتھوں پر عمل کر لو گے تو تمہاری مکتی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، اگر آپ نے اپنے گرنتھوں پر عمل نہیں کیا، آپ نے اپنے ایشور کی باتوں کو نہیں مانا، تو آپ کا ایشور بھی کہتا ہے یہ شاستر ودھی متسورج ورتتے کام کارتا نہ سسدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرام گتیم۔ جو پرماتما کی باتوں کو نہیں مانتا، جو ایشور کے سنویدھان کو نہیں مانتا، ورتتے کام کارتا، نفس پرست بن جاتا، شرابی بن جاتا ہے اور کرپٹ نیتا بن جاتا ہے، کرسی پانے کے لیے بڑا قاتل بن جاتا ہے، بیٹیوں کو لڑا، بیٹیوں کی عزت و آبرو کو اچھالنے کے لیے پردے کی مخالفت کرتا ہے۔ ناسا سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم، مرنے کے بعد تم کو سورگ نہیں ملے گا۔ یمراج بھی کہتا پاپسٹھاستے پرب شانتی یم روپم بھینکرم، اگر تم اتنی بڑی پاپ کرو گے، جرم کرو گے تو ہم تم کو نہیں بخشیں گے۔ جو بات قرآن کہہ رہا وہی بات وید کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ صاف کہہ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے ویدوں کو، شاستروں کو نہیں پڑھتے۔ بہرکہ اما حوا پیدا کی گئی، بچوں کا جنریشن کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے۔ اچھا، پھر وہی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ کبھی کبھی یہ عورت بگڑ جائے، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ پورے کے پورے سامراجیہ کو برباد کر سکتی، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے پر آ جائے، درگم راکشس کا کس نے ود کیا؟ عورت نے۔ اندکاسر کا کس نے ود کیا؟ عورت نے۔ اور جناب بھسماسر کا، بھسماسر وہ ایسا بھسم کرنے والا تھا کہ وہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا تو بھسم ہو جاتا تھا۔ یہ راکشسوں کے نام کون ود کیا؟ عورت نے۔ راون کا ود کون کیا؟ راون کا کون وجہ بنی؟ عورت۔ سیتا میاں وجہ بنی، اس کو پکڑ لے کر گئے اپہرن کر کے۔ میں ہندو بھائیوں کو اس لیے ہندو بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں چونکہ وہ عورت کو آج وہ سمان نہیں دیتے۔ 1896 میں بھارت کے اندر عورت جو تھی
یہاں سے اوپر کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، جس کو ستی ورتھا بولتے ہیں. یہ رواج تھا، یہ کلچر تھا بھارت میں. تو ایک عورت، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کل ہی اس ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا بھارت میں، تو اس عورت نے اپنے بریسٹ کو کاٹ کر کیلے کے پتے میں ڈال کر اس وقت کے راجا کو دیا تھا. اس ستی ورتھا کو ختم کیا کس نے؟ اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، بادشاہ اورنگزیب نے اور فتح علی خان ٹیپو سلطان نے. اسلام میں آئیے، جب عورت اپنے پر آ جائے، کس کا مقابلہ کیا؟ بڑے بڑے ترم خاں کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا. فرعون کا سامنا کیا، اس ایک خادمہ نے، اس ایک چھوٹی سی عورت نے، ایک خادم تھی، خادمہ تھی وہ، لیکن جب اپنے میں آتی ہے عورت تو پورے کے پورے سامراج کو بگاڑ کر رکھ دیتی. عورت کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، ہوتی ہے وہ طاقت اللہ تبارک و اس کو وہ کمزور نہیں ہوتی. باڈی کے اعتبار سے وہ کمزور ہو سکتی، لیکن ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے جب وہ اپنے پر آ جائے، جب ان کی مدد ہوتی ہے، جب وہ سوچ لے اور ٹھان لے. آج کل ہماری بیٹی اپنے آپ کو کہتی ہیں آئی ایم اے گرل، میں بہت کمزور ہوں. کوئی لڑکا چھیڑے تو ان کے منہ پر تھپڑ مارو. وہیں پر طاقت دی اللہ نے آپ کو، ہاتھ دی، تاریخ بھری پڑی. لیکن ہاں کہیں کہیں شوہر کی نافرمانی کر کے، شریعت کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو جہنم کے مستحق عورتیں بنا لیتی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں تبھی سے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. حضرت آدم چلے جاتے تھے اپنے ڈیوٹی میں، کچھ کہیں جاتے تھے، شیطان آیا، آنے کے بعد کہا کہ اماں اس درخت کے قریب کیوں نہیں جا رہے تم؟ انہوں نے کہا کہ اوپر والے نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا. کہا کہ منع نہیں کیوں کیا سمجھتی ہو تم؟ اس لیے منع کیا کہ اگر تم کھا لوگی تو ہمیشہ یہیں رہو گی، اسی لیے یہاں سے نکالنے کی رنڈیتی ہے اوپر والے کی، تم کو یہی رہنا ہے تو کھا لو. انہوں نے کہا کہ نہیں، منع کیا. کہا کیا منع کیا ہے؟ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ. شیطان دیکھیے بہت بڑا پڑھا لکھا، انہوں نے کہا کہ اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے نا، کھانے سے تو منع نہیں کیا ہے. اب بیچاری عورت پھسل گئی، جیسے آج کل کی ہماری بیٹیاں پھسل رہی. RSS کے لڑکوں کے، بجرنگ دل کے لڑکوں کے فون پہ افیئر شروع ہو جاتا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ سے نکاح کرتے ہیں. بچہ پیدا کرنے کے بعد میں 5 سال کے بعد میں طلاق دے کر چھوڑ دیتے. یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے کن کا؟ RSS والوں کا، بجرنگ دل والوں کا. اور جو RSS کا نوجوان، جو بجرنگ دل کا نوجوان کسی مسلم بیٹی کو بہکا کر پھسلا کر اس سے شادی کرے گا تو اسی وقت ان کو 5 لاکھ روپے یا کچھ اور روپے، ان سے زیادہ ان کو پیکج دیے جاتے کہ تم نے اچھا کام کیا. چلو بھائی مانتے ہیں بھارت کے سمویدھان کے اعتبار سے جائز ہے، ہندو مسلم سے، مسلم ہندو سے رضامندی سے بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد شادی کر سکتا. بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی، پرمیشن دی، آئین بھارت میں ہے اس کی اجازت. تو ٹھیک ہے، اگر تم نے شادی کی تو پھر بچے پیدا کرنے کے بعد جب اس کی زندگی پٹری پر آنے لگتی ہے تو اس کی زندگی تو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ لات مار کر چلے جاتے ہو، ایک ناری کے ساتھ ایک عورت کا اپمان کرتے ہو. اور یاد رکھو جب عورت کا اپمان ہوتا ہے، جب وہ عورت کالی کا صورت اختیار کر لیتی، جب وہ عورت درگے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، درگے ماتا کا، جب وہ عورت بھگوتی ماں سے درگا بنتی ہے تو درگم راکشس کا وध کر سکتی ہے. تو RSS والو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اگر سماج کی بیٹی کو اس نیت کے ساتھ تم نے اس سے نکاح کرتے ہو، شادی کرتے ہو، میرج کرتے ہو، یہ مسلمان ہیں، ان سے نکاح کرو، 5 لاکھ کے پیکج لو، ان کی زندگی تباہ کرو اور لات مار کر بھگا دو ان کو، تو آپ کو کبھی بھی بھارت میں آپ اگر
कोर्ट के जरिए से डिवोर्स ले लोगे बच जाओगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजर में, ईश्वर परमात्मा की नजर में तुम कभी भी नहीं बच सकते, इसलिए कि तुमने एक बेटी का, तुमने एक समाज की नारी का तुमने अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है, और जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे घर के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती। ये बात अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, किताब आपका है। उठाओ मनुस्मृति के अंदर, मैंने इससे अब से पहले उस मंत्र को पढ़ा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर नारी का पूजा नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है, भले ही बेटी मुसलमान की हो या बेटी हिंदू की हो या बेटी क्रिश्चियन की हो, बेटी बेटी होती है। जमीन के ऊपर इंसानों ने बना दिया कि ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, वरना पूरी दुनिया के बच्चे वहदानियत पर पैदा होते, हालत इस्लाम पर पैदा होते। तुमने अगर शादी की तो उसको सम्मान दो, उनको इज्जत दो, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे घर में देवता नहीं आएंगे, बरकत नहीं आएगी। कौन कहता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? हमारे हिंदू भाइयों की मसले की किताब, उनकी शरीयत, हिंदू भाइयों की शरीयत का नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति की 3 चैप्टर का जो वर्स है, जो मंत्र है, 26वें नंबर का मंत्र है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, खुसूसन आपसे मैं इसलिए मुखातब हूं ज्यादा, कम से कम पिछले कई सालों से 1 लाख से कहीं ज्यादा मुस्लिम बेटियों को ऐसे बहला फुसला कर कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूं, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। करीबी बढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में तो हिंदू मुस्लिम मिलकर पढ़ते, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से या हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़के से, उनका कनेक्शन बढ़ जाता है, जो कि शरीय एतबार से नाजायज़ है। लेकिन वो लोग फिर करते क्या है? वो लोग झांसा देकर शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जिंदगी बिचा, वो 7 फेरे जो लेते हैं, वो 7 फेरे दिखावे के होते हैं कि 7 फेरे 7 जन्म तक हम आपके साथ हैं, तो निभाओ फिर उसको, 7 जन्म में नहीं, 6 जन्म में बाद में निभाना, पहले इस जन्म में निभा कर दिखाओ भारत में। उसी दिन तुम्हारा रिश्ता टूटना चाहिए जिस दिन तुम उनसे, तुम्हारी जब मौत होगी उसी दिन रिश्ता टूटना चाहिए तुम्हारी। आरएसएस के नौजवानों, कर लो अय्याशी, ईश्वर तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। मैंने इसलिए बोला कि फाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने आकर उनको बहकाया, बहक गई। आए कौन? आदम आए, आने के बाद आई अम्मा हव्वा। कोई बात अगर मनवानी हो ना, तो हमारी समाज के बहू बेटियों को अल्लाह ने हुनर दी, आएंगे बहुत सारी बातें प्यार से समझाया बुझाया कि जी ऐसा कर लो, जी खा लो, ये यहाँ रहेंगे हम। अब वो बेचारी अम्मा हव्वा मोहतरमा है, मोहतरमा की बात माननी पड़ती है, नहीं मानेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी चाय नहीं मिलेगी, या कभी कुछ कभी कुछ। बहुत से तो ऐसे होते, हमारे एक दोस्त थे, प्रोग्राम करके जाते, घर पे जाकर कुंडी खटखटाया, नहीं खोले, बेचारा प्रोग्राम से तो गया, कम से कम ठंड में, सोचा जाएंगे घर पे आराम से सोएंगे, मेहनत करके आए, दूर से आए, एकदम ओस कोहरा वैसे ही गिर रहा था, जाकर कुंडी खटखटाया, दरवाज़ा ही नहीं खोला। अब वो बेचारा जाके गाड़ी में सोना पड़ा। इसलिए मोहतरमा की बात कभी कभी माननी पड़ती। अब वो आए, अम्मा ने कहा कि ये खा लीजिए, ये दाना खा लीजिए, अल्लाह ने थोड़े ना मना किया दाना खाने से, वला तक़रबा, करीब होने से मना किया, वला ताकुला तो नहीं कहा है कि मत खाओ, डोंट ईट, क्या कहा कि डोंट क्लोज एंड दिस ट्री, इस पेड़ के करीब मत जाओ, ये कहा है ना, ये तो नहीं कहा कि डोंट ईट, खाना मत, ये तो नहीं कहा। वो भी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, समझदार हो तुम, लाओ खा लिए। वहीं पर खाते ही फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैंने कहा नहीं था तुमको कि वला तक़रबा हादिह शजरा, अरे खाना तो दूर की बात, तुमको करीब होने के लिए नहीं बोला था, जाओ। बीवी ने सत्यानाश कर दिया पूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो लिबास वहां का उतारा जन्नत का, वहां पर भी लिबास है, वहां पर भी हिजाब है, वहां पर भी पर्दा,
اتار کر حضرت آدم کو دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے کہ جائیے آپ. حضرت آدم جب یہاں آتے ہیں, حضرت آدم اتارے گئے کہاں پر؟ بے اختلاف روایت, مضبوط روایت کے مطابق یہ شری لنکا کے پہاڑی پر آئے. یہاں پہ وہ بھیج دیے گئے جنت سے آسمانی دنیا زمین پر, اور اما حوا کو بھیج دیا گیا کہاں پر؟ وہاں مکہ المکرمہ, وہاں پر ان کو اتارا. دونوں کو قریب بھی کرنا تھا تو وہاں جنت میں فرشتوں کی صحبت تھی, وہاں پر نورانی ماحول, چارے طرف اچھے ماحول تھے. جب یہاں پر آئے تو چاروں طرف بیابان جنگل, پہاڑی پہاڑ, کہیں نظر کرو تو پانی, ادھر نظر کرو تو پیڑ پودے جنگل. تو مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ جاؤ مکہ, شہر مکہ عرب جاؤ, وہاں پر جا کر گھر بناؤ. تو حضرت جبرائیل ساتھ میں گائیڈ لائن کے لیے یہاں سے سفر شروع کرتے, مکہ جاتے, اس شہر میں جا کر اللہ کی گھر کو بناتے اور وہاں پر گھر بنا کر میری عبادت کرو. وہیں پر اما حوا آتی ہے. اما حوا جہاں پر ملتی ہے اسی جگہ کا نام مزدلفہ ہے. مزدلفہ ملاقات کی جگہ. عرفات, میدان عرفات میں تعارف ہوا. او بڑے میاں تم کہاں چلے گئے تھے؟ اما ہوا کہنے لگی او یہ تو وہی ہیں, ہمارے میاں جی ہیں, ہمارے شوہر ہیں. جس میدان میں, اس میدان کو عرفات کا میدان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اما ہوا نے ان کو پہچانا تھا, حضرت آدم نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا. وہاں سے پھر یہ نسل پوری دنیا کے اندر میں پھیلی. تو میرے بھائیوں, ہندو مسلمان, ہندو اور مسلمان سب کے سب خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے مسلمانوں, ہمیں ہندو اور کرسچنوں, جین, بدھسٹوں, ہم نے تمہیں ایک ماں باپ کے کوکھ سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. اس دھرتی پر ایک دوسرے کے دشمن مت بنو, اور قبیلے بنائے, جماعتیں بنائی. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ کلیا چک میں شیر شابادی برادری سے ہے, یہ کلیا چک میں پٹھان برادری سے ہے, یہ کلیا چک میں یہ چودھری ہیں, یہ انصاری ہیں, یہ شیخ ہے, اور یہ جناب گوجر ہے, یہ جاٹ ہے. اس لیے بنایا, اس لیے نہیں کہ میں قصائی, میں سید ہوں, میں چودھری ہوں تو میرے سامنے سب لوگ سجدہ کریں گے. اللہ نے اس لیے نہیں بنایا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, قبیلوں کو بنایا, کاسٹ کو بنایا, برادری کو بنایا. لتعارفوا, تاکہ تم پہچان سکو کہ تم کون. تم کو بنگال کی دھرتی پر ریزرویشن مل سکے, تم کو بہار کی دھرتی پر تمہاری زبان کو پہچان مل سکے, تمہارے پہچان سرکار کے اندر ان کے فہرست میں تمہاری ایک مثال بنے کہ تم کون ہو اور تمہاری کیا ریالٹی ہے, تم کون سے دھرم سے بلونگ کرتے ہو, تم کون سے برادری سے تعلق رکھتے ہو. اس لیے نہیں ہے کہ میں سید ہوں, میں پٹھان ہوں, میں جناب کسی اونچے برادری سے ہوں, میں بنا نماز پڑھے جنت میں چلا جاؤں گا, میں بنا سنت پر عمل کیے بغیر کسی عالم دین کی دامن کو پکڑ کر چلا جاؤں گا. یاد رکھو, کل قیامت میں حشر کے میدان میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے, اعلموا ان الدنیا دائرۃ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیۃ وحاصلها فوت وآخرها موت. یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی. کل قیامت میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, باپ سامنے ہوگا, بیٹا سامنے ہوگا. باپ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی, سوچے گا بیٹے سے لے لے, بیٹا منہ چھپائے گا. ماں کو نیکی کی ضرورت پڑے گی, بیٹا سامنے ہوگا, ماں چاہے گی کہ میں نے بڑے پیار سے پالا ہے, ایک نیکی کی تو بات ہے, میں بیٹے سے مانگوں گی تو بیٹا بھی منہ پھیر کر چلا جائے گا. میاں بیوی, ہسبینڈ وائف وہاں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے, بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ہر انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اگر کوئی مدد کرے گا مسلمانوں تو آپ کا وہ عمل کام
کام کرے گا جو آپ نے دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں سے کے محبت سے ہٹ کر, آپ نے دنیاوی محنت سے ہٹ کر, الگ ہو کر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھی ہوں گی, آپ نے سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, ایمانداری آپ کے اندر ہوگی, رشوت سے آپ بچے ہوں گے, جھوٹ سے آپ بچے ہوں گے, شراب سے آپ بچے ہوں گے, بےایمانی سے آپ بچے ہوں گے, چغل خوری سے آپ بچے ہوں گے, تو کل قیامت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشان ہونے والوں میں نہیں شامل کرے گا, بلکہ عرش کا سایہ آپ کے اوپر کر دے گا. سب لوگ پریشان ہوں گے, کوئی کسی کو جنت نہیں لے کر جائے گا. یاد رکھو, ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم فلاں صاحب کے ساتھ جنت چلے جائیں گے. نہیں, نماز آپ پڑھو گے تو نماز آپ کی ہوگی. میں عبداللہ سالم نماز پڑھوں گا تو اس میں میرا حق ہے, میرے باپ کا کوئی حق نہیں ہے, میری ماں کا کوئی حق نہیں ہے. کل قیامت میں نیکی کی ضرورت پڑے گی تو یہ نماز میرے لیے سفارش کرے گی. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا